مصر کی حکومت سنبھالنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی حکمت عملی سے کام لیا، جس سے اناج کی پیداوار میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔ اناج کے استعمال میں احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا گیا، اور قحط کے دنوں میں ذخیرے کیے ہوئے اناج کو یوسف علیہ السلام نے خود اپنی نگرانی میں عوام میں مفت تقسیم کروائی۔ ان دنوں مصر کے آس پاس کے علاقے اور شام و کنان بھی قحط کے لپیٹ میں آ چکا تھا۔ ان دنوں حضرت یوسف کی فیاضی اور رحم دلی کی شہرت بھی دور دور تک پھیل چکی تھی، لہذا دوسرے علاقوں سے جوق در جوق لوگ مصر آتے اور اناج خرید کر اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے، کیونکہ اس وقت مصر ہی ایک ایسی سلطنت تھی جہاں اناج کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ان دنوں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بیٹوں اور پورے خاندان سمیت کنان میں موجود تھے، اور یہ لوگ بھی غلے کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ لہذا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم بھی مصر جا کر اس رحم دل بادشاہ سے غلہ لے کر آؤ۔ لہذا حضرت یعقوب کے 10 بیٹے مصر جانے کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے اور تمام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، انہیں حضرت یعقوب نے مصر جانے سے منع کیا اور بقیہ 10 بیٹوں کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور تقدیر کا فیصلہ ہی تھا کہ جن بھائیوں نے کبھی حضرت یوسف کو بیچ دیا تھا، آج وہی یوسف فروش یوسف سے اناج مانگنے مصر جا رہے تھے۔ جب یہ 10 بھائی مصر پہنچے تو شاہی دربار میں غلہ لینے پہنچ گئے، جہاں حضرت یوسف شان و شوکت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو نہ پہچانا، لیکن حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس کی عمر میں ان سے جدا ہوئے تھے اور اب 40 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے مزید اطمینان کے لیے ان سے سوالات کیے اور فرمایا، تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں ہو؟ ان سوالات کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیں۔ بھائیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا، جس کے غم میں ہمارے والد نابینا ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، جسے والد کے دیکھ بھال کے لیے ہم کنان چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں بٹھایا اور انہیں ڈھیر سارا اناج دے کر رخصت کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو دوبارہ غلہ نہیں ملے گا اور نہ خاطر مدارت ہوگی۔ بھائی خوشی خوشی اناج لے کر کنان واپس چلے گئے۔ جب وہ کنان پہنچے تو حضرت یعقوب کو عزیز مصر کے حسن سلوک، فیاضی اور رحم دلی کے واقعات سنائے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو اناج نہیں ملے گا، لہذا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں، ہم اس کی نگہبانی کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اس کے متعلق تمہارا بس وہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، جنہیں بچپن میں ان کے بھائی وعدہ کر کے جنگل لے گئے تھے اور پھر یوسف دوبارہ واپس نہیں لوٹ پائے۔ بہرحال جب کچھ دنوں میں اناج ختم ہونے لگا تو انہوں نے دوبارہ مصر جانے کا ارادہ کیا اور بنیامین کو ساتھ لے جانے کے لیے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب پچھلے تجربوں کی بنا پر بنیامین کو ساتھ بھیجنے پر آمادہ نہ تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح اور سلامت لے آؤ گے۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب سے وعدہ کیا اور قول و قرار دیا تو آپ نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ پھر حضرت یعقوب نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
दरअसल ये 11 भाई तंदुरुस्त, तवाना और जवान थे, लिहाजा अगर वो मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल होते तो उन्हें नजर लग जाने का खतरा था। इसलिए हजरत याकूब ने उन्हें अलग अलग दरवाजों से दाखिल होने का हुक्म दिया था। चुनांचा ये सब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर अजीज मिस्र के दरबार में पहुंच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखा तो उन्हें फौरन पहचान लिया। हजरत यूसुफ ने अपने दो दो भाइयों को एक एक कमरे में ठहराया। इस तरह बिन्यामीन तन्हा रह गए तो उन्हें अलग कमरे में ठहराया गया और फिर तन्हाई में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें हकीकत बताया कि आप यूसुफ हैं। हजरत यूसुफ ने बिन्यामीन समेत सब भाइयों का अनाज उनके ऊँटों पर लदवा दिया और वो खुशी खुशी किनान की तरफ रवाना हो गए। कुरान पाक के मुताबिक फिर जब उन्हें उनका सामान ठीक ठीक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार कर कहा कि ए काफिले वालों, तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मतवज्जा होकर कहने लगे, तुम्हारी क्या चीज चोरी हुई है? वो बोला, बादशाह का प्याला खोया है। वो कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और न हम चोर हैं। उसने कहा, अच्छा अगर तुम्हारे सामान में वो प्याला मिल गया तो फिर उसकी सजा क्या होगी? भाइयों ने जवाब दिया, याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसकी सजा यही है कि चोर को उस शख्स के सुपुर्द कर दिया जाता है। वहां सब भाइयों के सामान की तलाशी ली गई और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी के दौरान वो प्याला उनके सामान से बरामद हो गया। दरअसल ये प्याला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से ही बिन्यामीन के थैले में रख दिया गया था। जुर्म साबित होने पर बिन्यामीन को जाने की इजाजत नहीं मिली। ये सूरत हाल उन भाइयों के लिए निहायत ही हैरान और परेशान कुन थी। उनके भाई बहुत परेशान हुए। उन्हें ये फिक्र थी कि वालिद को क्या जवाब देंगे, लिहाजा उन्होंने हजरत यूसुफ से दरखास्त की कि बिन्यामीन के वालिद बहुत बूढ़े हैं, उसकी जगह आप हमसे किसी को रोक लें। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, जिसके सामान से माल बरामद हुआ है वही सजा का मुस्तहक है। भाई बहुत मायूस हुए और आपस में बैठकर मशवरा करने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि अपने वालिद से बिन्यामीन को वापस लाने का हमने पुख्ता अहद किया था। हम सब इससे पहले हजरत यूसुफ के मामले में भी कोताही कर चुके हैं, तो जब तक वालिद मुझे हुक्म न दे मैं तो इस जगह से हिलूंगा नहीं। ये बड़ा भाई यहूदा था। बाकी 9 भाई मिस्र से रवाना हुए। और किनान पहुंचकर हजरत याकूब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। साथ ही अपनी सफाई बयान करते हुए कहा कि अगर आपको हमारी बातों का यकीन नहीं तो आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लें जहां हम मुकीम थे। हजरत याकूब ने फरमाया, मैं तो अपनी परेशानी और रंज व गम की फरियाद अपने खुदा से ही कर रहा हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। मेरे बेटों, तुम जाओ और यूसुफ और उसके भाई को पूरी तरह तलाश करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद वही होते हैं जो काफिर हैं।